اس وقت جو مناظر ہیں یہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر وزیر اعظم ہاؤس پہنچے ہیں اور یہاں پہنچنے پر یقینی طور پر وہ بھارتی وفد کی نمائندگی کر رہے ہیں، نریندر مودی کی نمائندگی کر رہے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے جو عشائیہ دیا گیا اس میں شرکت کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے ہاتھ آگے بڑھایا، جے شنکر کا استقبال کیا اور یہاں پر مختصر سا جو مکالمہ جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں، استقبالیہ کلمات ہوتے ہیں، وہ وزیر اعظم نے ادا کیے۔ یہ تاریخی مناظر، یہ تاریخی لمحات ہیں جو کافی سالوں بعد دیکھنے کو مل رہے ہیں، کیونکہ پاک بھارت تعلقات میں سرد مہری ہے 2019 کے اقدامات کے بعد، اور SCO سمٹ میں شرکت کے لیے پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھارت گئے تھے اور اب جے شنکر پاکستان آئے تو ان کا اسی طرح استقبال ہوا جس طرح مہمانوں کا کیا جاتا ہے، اور ان سے مصافحہ ہوا، ان سے مکالمہ بھی ہوا، استقبالیہ کلمات ادا کیے گئے، بالکل اسی طرح جس طرح کرغزستان کے وزیر اعظم کے ساتھ، قازقستان کے وزیر اعظم کے ساتھ، تاجکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ ہوا، چینی وزیر اعظم کے ساتھ ہوا۔ لیکن ظاہر ہے ان ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی نوعیت اور حیت مختلف ہے، بھارت کے ساتھ معاملات مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود مسلسل آج بھی دن بھر جو ٹرانسمیشن میں بھی بات چیت ہوتی رہی اس میں یہی کہا گیا کہ بطور میزبان ہم نے بھارت کو یہ پیغام دینا ہے کہ SCO کے ساتھ ہماری بھی کمٹمنٹ ہے۔ SCO کا جو چارٹر ہے جس میں بنیادی طور پر ریجنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں، جس میں ساتھ ہی ساتھ جو مشترکہ چیلنجز ہیں اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے جو کمٹمنٹ پاکستان کی ہے اس کا اظہار ہوگا، اور بھارتی وزیر خارجہ کا استقبال اس بات کی دلیل ہے۔ بالکل، اور مناظر آپ دیکھ رہے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں سمٹ، SCO سمٹ کا باقاعدہ اجلاس کل جنرل کنونشن سینٹر میں ہوگا۔ پاکستان آج سے 2 روزہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی میزبانی کر رہے ہیں۔ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کے اعزاز میں عشائیہ دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم وفود کے سربراہان کا استقبال کر رہے ہیں۔ SCO اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات اور سماجی ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ تنظیم کی کارکردگی کا بھی باقاعدہ جائزہ لیا جائے گا۔ تنظیم کے رکن ممالک باہمی تعاون کو مزید بڑھانے اور تنظیم کے بجٹ کی منظوری کے لیے اہم تنظیمی فیصلے کریں گے۔ پاکستان اس وقت عالمی امن اور علاقائی سلامتی کے لیے مرکز نگاہ بنا ہوا ہے۔ خطے کے اربوں انسانوں کی اقتصادی اور سماجی بہتری کے لیے عالمی طاقتوں اور تہذیبوں کی میزبانی کیا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں مناظر بھی وزیر اعظم شہباز شریف مختلف وفود کے سربراہان نے حکومت کا اس وقت استقبال کر رہے ہیں، عشائیہ دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بیلاروس کے وزیر اعظم کا استقبال کیا گیا تھا۔ کل سے باقاعدہ طور پہ اس سمٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ SCO کا قیام 2001 میں شنگھائی میں عمل میں آیا، اور اس تنظیم کا مقصد خطے میں سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اسلام آباد میں یہ اہم کانفرنس، اہم ایونٹ جاری ہے، اور کل سے 2 روزہ شنگھائی تعاون تنظیم کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعظم کی جانب سے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کے اعزاز میں اس وقت عشائیہ دیا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف وفود کے سربراہان کا اس وقت استقبال کر رہے ہیں۔ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں SCO اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات اور سماجی ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں اس حوالے سے۔ اظہر بتائیے گا۔ جی، اس وقت جو عشائیہ دیا جا رہا ہے وزیر اعظم کی طرف سے، اس میں سب سے جو اہم نظریں لگی ہوئی تھی وہ بھارتی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم ہاؤس آمد اور وزیر اعظم سے ان کا جو مصافحہ ہے اس حوالے سے۔ وزیر اعظم ہاؤس جب بھارتی وزیر خارجہ داخل ہوئے تو مسکراتے ہوئے آئے، اور وزیر اعظم کے ساتھ جب انہوں نے مصافحہ کیا تو اس وقت بھی وزیر اعظم اور بھارتی وزیر خارجہ نے مسکراتے ہوئے مصافحہ کیا اور ایک دوسرے کا احوال بھی پوچھا۔ جو کلمات ہوتے ہیں روایتی ان کا کیا گیا، تبادلہ خیال کیا گیا اس حوالے سے، جبکہ باقی بھی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی وزیر اعظم ہاؤس پہنچی جو کہ یہاں پہ SCO کانفرنس میں شرکت کے لیے آئی ہے، تو ان کا بھی خوشگوار انداز سے، بھرپور انداز سے وزیر اعظم شہباز شریف نے خیر مقدم کیا ہے۔ تمام تک جیسا کہ پہلے میں نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ کی ملاقات کے حوالے سے تھی، اور اچھے جملوں کا تبادلہ جو ہے ہوا ہے۔ مسکراتے ہوئے وزیر اعظم اور بھارتی وزیر خارجہ نے ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کیا ہے۔ تو یہ عشائیہ جو ہے اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ تمام سربراہان جو کہ اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں مختلف ممالک کے، وہ اس عشائیے میں کی تقریب میں شریک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزراء کی بڑی تعداد بھی موجود ہے، سفارتکاروں کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے۔ کچھ سربراہان جو ہیں وہ آج رات کو پہنچ رہے ہیں، جیسے کہ روس کے وزیر اعظم اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے نائب وزیر اعظم اور منگولیا کے وزیر اعظم رات کو پہنچے گئے۔ تو باقی جتنی بھی شرکاء ہیں وہ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس پہنچ چکے ہیں، اور وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے
باضابطہ طور پر جو ہے وہ عشائی کا آغاز جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں کیا گیا ہے اور شروع ہو چکا ہے یہ عشائیہ، جبکہ اس سے قبل وزیر اعظم نے تمام شرکاء کا بھرپور انداز سے خیر مقدم کیا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر جو ہے ایک طویل عرصے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس پہنچے ہیں اور بالخصوص بھارت کی طرف سے یہ انتہائی اہم ترین دورہ ہے جو کہ طویل عرصے کے بعد یہاں پہ ہوا، اگرچہ یہ بائی لیٹرل دورہ تو نہیں ہے، ملٹی لیٹرل ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نظریں تھیں کہ بھارتی وزیر خارجہ کی، اور اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو اہم ترین ایشوز ہیں شاید آگے جا کر ان کا کوئی حل بھی تلاش کیا جا سکے، لیکن فی الحال SCO کانفرنس کی حد تک یہ ملاقات جو ہے وزیر اعظم کے ساتھ اہمیت کی حامل ہے، اور ملاقات بھی وزیر اعظم اور بھارتی وزیر خارجہ نے ایک دوسرے کے ساتھ مسافہ بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے جتنے بھی معزز مہمان اسلام آباد آئے ہوئے ہیں ان کا بھرپور انداز سے خیر مقدم کیا وزیر اعظم ہاؤس میں۔ تو یہ عشائیہ کی تقریب جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، اور کل باضابطہ طور پر SCO کانفرنس کا جو ہے وہ آغاز ہوگا، تو وہ وزیر اعظم شہباز شریف خیر مقدم کریں گے تمام شرکاء کا جنا کنونشن سینٹر میں، اور اس کے ساتھ ہی باضابطہ طور پر SCO کانفرنس کا جو ہے 23ویں کانفرنس کا باضابطہ آغاز ہو جائے گا۔ راجہ محسن اعجاز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اظہر آپ بھی ساتھ رہیے، اور یہ مناظر بھی ہم ناظرین کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے وزیر اعظم یہاں پہنچنے والے جو سربراہان حکومت ہیں ان کا استقبال بھی کریں۔ راجہ محسن، یقینی طور پر جس طرح سے بھارتی وزیر خارجہ پہنچے اور جس گرم جوشی سے وزیر اعظم نے قدم آگے بڑھایا، ہاتھ آگے بڑھا کر ان کا استقبال کیا، یہ جو آپٹکس ہیں، یہ مناظر ہیں، یہ بھی یقیناً بہت امپورٹنس رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت سائیڈ لائنز پر کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور دن بھر کیا ماحول اور معاملات رہے، اس پر بھی بات کیجیے۔ دیکھیے، آج صبح سے ہی جو جتنے بھی ڈیلیگیشنز ہیں ان کے سربراہان کی پاکستان آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور آج صبح سے ہی یہ جتنے بھی ہم نے دیکھا کہ جڑواں شہروں راولپنڈی اسلام آباد میں اس حوالے سے تمام تر تیاریاں بھی مکمل دکھائی دیں۔ شہر کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، سیکیورٹی کی بھی ہمیں غیر معمولی انتظامات دیکھنے کو ملے۔ اس وقت وزیر اعظم کی جانب سے شنگھائی تعاون تنظیم کے جو سربراہان حکومت ہیں ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم خود اس وقت جو ہے وہ تمام جو سربراہان حکومت ہیں یا جو ہیڈز آف ڈیلیگیشن ہیں ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ اور آپ نے جس طریقے سے سوال کیا کہ جو بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر ہیں، وہ بھی اب سے کچھ ہی دیر پہلے وزیر اعظم کے عشائیے میں پہنچے ہیں، اور اس عشائیے میں جب وہ پہنچے وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا، تو اس موقع پر ہم نے دیکھا کہ دونوں کے درمیان چند جملوں کا بھی تبادلہ ہوا۔ یقیناً جو روایتی جو سلام دعا اور جو ایک سفارتی طور پہ جو کنورسیشن ہوتی ہے وہ ہوئی ہوگی، اور یہاں پہ بھارتی صحافی بھی بہت بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ڈیلیگیشنز از خود بڑے ڈیلیگیشنز ہیں کیونکہ یہ بڑی ایکٹیو تنظیم ہے SCO اقتصادی تعاون کے حوالے سے، اور اس میں جو ڈیلیگیشنز ہیں ان کی کافی بڑا ہوتا ہے ڈیلیگیشن۔ تو ہم نے دیکھا کہ بھارتی صحافی بھی بہت بڑی تعداد میں اس کانفرنس کے لیے جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے ہیں، اور وہ ایک چیز تو دیکھیں مسٹری آف جو ایکسٹرنل افیئرز ہے بھارت کی، اس کی طرف سے جب یہ دورہ اناؤنس کیا گیا اس وقت بھی اور آج بھی جب ان کی روانگی سے پہلے جب ایک پریس ریلیز یا بیان جاری کیا گیا منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز انڈیا کی طرف سے، تو اس میں یہ کہا گیا کہ جو انڈین منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز ہیں وہ SCO کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ایک دو طرفہ بات چیت کے حوالے سے بھی ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے بھی یہ بات کہی کہ وہ SCO کانفرنس کے لیے آئے ہیں، اور ابھی تک تاحال کوئی بھی دو طرفہ بات چیت کے حوالے سے یا کوئی دو طرفہ ملاقات کے حوالے سے کوئی بھی چیز طے نہیں ہے، نہ ایسا کوئی شیڈیول ہے۔ لیکن جس طریقے سے ابھی ایک عشائیہ چل رہا ہے، اور اسی طرح کل وزیر اعظم کی جانب سے ایک ظہرانہ بھی دیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ کانفرنس میں بھی یہ تمام جو لیڈرشپ ہے یہ موجود ہوگی، تو یہ ایک حوصلہ افزا چیز بھی ہے، اس سے امید بھی قائم کی جا سکتی ہے، کیونکہ تقریباً 10 سال کے عرصے کے بعد کوئی بھارتی وزیر خارجہ جو ہے وہ پاکستان آیا ہے، اور لاسٹ ٹائم 2015 میں سشما سوراج پاکستان آئی تھیں، اور اس کے بعد یہ ایک دورہ ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو SCO کی فورن منسٹرز کی میٹنگ لاسٹ ایئر ہوئی تھی گوا میں، تو اس میں بلاول بھٹو زرداری گئے تھے، اور اس دفعہ اب پاکستان کی طرف سے جب انویٹیشن ایکسٹینڈ کیا گیا تو ہم نے یہ انڈیا کبھی بھی اس طرح کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں ان کے ہیڈ آف گورنمنٹ نہیں جاتے، منسٹر ہی جاتے ہیں، لیکن فورن منسٹر کا آنا یہ ایک بہت حوصلہ افزا چیز اس وجہ سے ہے، اس تنظیم کے حوالے سے پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی بھی ہے کہ تمام چین، روس، بیلاروس، پھر یہ جو دوسری اسٹیٹس ہیں، سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں،
ان کی جو وزیر اعظم ہیں وہ پاکستان پہنچے ہیں، اور پاکستان نے کامیابی کے ساتھ جو یہ تمام تر اس کانفرنس کا اب تک کا جو انعقاد ہے وہ کیا ہے، اور جو تمام انتظامات دکھائی دے رہے ہیں وہ بھی بڑے زبردست ہیں۔ جو بھارتی صحافی یہاں پر پہنچے ہیں وہ بھی خاصے جو مہمان نوازی ہے اور جو انتظامات ہیں اس پر کافی جو ہے وہ خوش بھی نظر آئے، مسرور بھی نظر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی انڈین جرنلسٹ سے میری بات ہوئی وہ بڑے پر امید بھی ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو اسپیشلی کیونکہ اب آگے آپ کو پتہ ہے چیمپئنز ٹرافی ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک طویل عرصے سے 2008 کے بعد سے بھارتی ٹیم پاکستان بھی نہیں آئی، تو انڈین فارن منسٹر کے وزٹ سے اس چیز کی امید بھی جاگی ہے کہ جو چیمپئنز ٹرافی ہوگی اس میں انڈین کرکٹ ٹیم بھی جو ہے وہ پاکستان آئے گی۔ اس چیز کے جو امکانات ہیں وہ مزید روشن ہو گئے ہیں، اور 2008 کے بعد یہ بھارتی ٹیم کا پہلی دفعہ دورہ ہوگا، اور اس سلسلے میں بھارتی فارن منسٹر کا پاکستان آنا خاصی اہمیت کا عامل ہے۔ پھر اچھے مناظر دکھائی دیے جب پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ انڈین فارن منسٹر کی اس عشائیے کے میں جب وہ آئے تو اس موقع پر جو ملاقات ہوئی، وزیر اعظم خود تمام جو سربراہان ہیں، جو ہیڈز ہیں ڈیلیگیشنز کے، ان کا استقبال کر رہے ہیں، تو اچھے سائنز ہیں۔ پاکستان کی ایک سفارتی سطح پر یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تمام جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے اسلام آباد میں اس کی نظریں ہیں اس FCO کانفرنس کے اوپر، اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا 40% جو آبادی ہے وہ ان FCO اسٹیٹس میں ہے، اور اس میں اس وقت جو ہے وہ ان سب کا اسلام آباد میں اکٹھا ہونا، ٹاپ لیڈرشپ کا اسلام آباد میں اکٹھا ہونا، یہ پاکستان کی کامیابی ہے۔